وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کراچی میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں، آپ کو لیے چلتے ہیں۔ پرائس ہونی چاہیے۔ ہم آج بھی اللہ کی مہربانی سے 145 روپے کی دے رہے ہیں، اور ہم پھر ایک مرتبہ یقین دلا رہے ہیں لوگوں کو کہ ہم انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر جتنی کوشش کر سکیں گے کریں گے، اور یہیں پہ پرائس رکھیں گے۔ اور اگر پرائس میں رد و بدل بھی کوئی آیا تو ہم اس کے اوپر کوئی نیا ٹیکس نہیں لگائیں گے، نہ پرانی جو لیوی جو خان صاحب نے 30 روپے کی کی تھی نہ وہ لگائیں گے، نہ سیل ٹیکس لگائیں گے۔ لیکن یہ بات بھی میں آپ کو باور کراتا چلوں کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی حکومت نے نقصان میں پیٹرول نہیں بیچا ہے۔ کوئی بھی معیشت نقصان میں پیٹرول بیچنا افورڈ نہیں کر سکتی ہے حکومت، اور ہم اس وقت 30 روپے پیٹرول پہ نقصان کر رہے ہیں۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ 70% پیٹرول جو ہے تقریباً ایک تخمینے کے حساب سے وہ گاڑی والے استعمال کرتے ہیں، اور 30% پیٹرول جو ہے وہ موٹر سائیکل والے استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ بات درست ہے کہ موٹر سائیکل جو چلاتے ہیں ہمارے بھائی، ان کے اوپر یہ بڑا بوجھ پڑے گا، اس کا 600-700 روپے مہینے کا بوجھ پڑ سکتا ہے اگر قیمتیں بڑھتی ہیں تو، لیکن گاڑی والے بہرحال بوجھ پڑے گا ان کے اوپر بھی، لیکن وہ برداشت بھی کر سکتے ہیں۔ یہ تو پیٹرول کی کہانی ہے کہ خان صاحب نے وعدہ کیا تھا 245 کا، وہاں پہ جا کے واشنگٹن ڈی سی میں کچھ اور بولتے ہیں، یہاں پر آ کے اسلام آباد میں کچھ اور بولتے ہیں۔ وہ جو ایک فرق ہے ان کی کال آف فیل میں وہ 100 روپے پر لیٹر ہے پیٹرول کے اندر۔ اگر آپ کو یہ زیادہ لگ رہا ہے کہ 100 روپے پر لیٹر پیٹرول کے خان صاحب کے کال آف فیل میں فرق ہے، اور یہ تو آپ ہم سب جانتے ہیں کہ خان صاحب کے کال آف فیل میں ہر چیز میں ہی فرق ہوتا ہے، تو ڈیزل کے اندر اسٹوری یہ ہے کہ خان صاحب کی حکومت نے وعدہ یہی کیا تھا کہ اس کے اوپر بھی 30 روپے ٹیکس لگائیں گے، لیوی لگائیں گے 30 روپے، اور اس کے اوپر 17% ٹیکس لگائیں گے۔ مگر آج حکومت پاکستان، اور پھر انہوں نے پرائس اس کی طے کر دی 144 روپے غالباً، اور جو بھی قیمتیں خریدو اس کی 144 روپے پرائس طے کر دی۔ وہ اس وقت $90 کی پرائس تھی تیل کی، آج تیل کی پرائس $110 کے اوپر ہے، اور ڈیزل کے اوپر حکومت پاکستان کو 1 لیٹر کے اوپر 70 روپے نقصان ہو رہا ہے۔ یہ حکومت اپنی جیب سے جاری ہے۔ حکومت نے پاکستان کی تاریخ میں 70 سالوں میں کبھی ڈیزل پہ نقصان نہیں کیا، لیکن ہم 70 روپے ڈیزل پہ نقصان کر رہے ہیں۔ جو IMF کو وعدہ کیا اس حساب سے اس کے اوپر 30 روپے لیوی لگنی چاہیے تھی، تو 70 اور 30 یعنی کہ 100 روپے یہاں سے بڑھنے چاہیے، اور اس کے اوپر سیل ٹیکس لگنا چاہیے، تو 250 کے اوپر سیل ٹیکس لگا رہے ہیں، تو ڈیزل کی قیمت خان صاحب کے وعدے کے مطابق کم از کم 300 ہونی چاہیے، 295 ہونی چاہیے۔ تو وعدہ اگین انہوں نے واشنگٹن ڈی سی میں 295 کا کیا، یہاں پر وہ 145 کا کر دیا، حکومت کے اوپر خرچہ ڈال دیا۔ اب یہ بات سنیں کہ حکومت کے پاس کہاں سے پیسے آتے ہیں۔ حکومت کیا ہے؟ فرسٹ آف آل حکومت تو ہم سب کا کمبینیشن ہے، میں بھی حکومت ہوں، آپ بھی حکومت ہے، ہم سب کو مل کر، یعنی کہ جو بوجھ ڈالا ہے وہ پاکستان کے عوام کے اوپر ہی ڈالا ہے۔ جب پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے یا ڈیزل کی قیمت بڑھتی ہے تو مفتاح اسماعیل کی جیب میں نہیں جاتی ہے، جبکہ الزام ظاہر کوئی بات نہیں ہمیں آنا چاہیے، یا کم ہوتی ہے تو ہماری جیب سے نہیں جا رہا ہوتا، یہ حکومت پاکستان کا خرچہ ہوتا ہے، یہ عام پاکستانیوں کا خرچہ ہوتا ہے، ان کی جیب سے جا رہا ہوتا ہے یا ان کی جیب سے آ رہا ہوتا ہے۔ اور کیونکہ حکومت کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو حکومت کو یہ قرض لینا پڑتا ہے مارکیٹوں سے۔ مئی کے مہینے کے اندر اس پرائس کو اگر ہم مینٹین کریں، اور ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے، اور نہ کوئی آج کی تاریخ میں کوئی کچھ دنوں میں کوئی متوقع ہے، لیکن میں بات کیونکہ میں کراچی میں تھا تو میں نے کہا کراچی میں ہمارے بھائیوں کو میں سمجھاتا چلوں، پھر انشاءاللہ اسلام آباد میں بھی بات موقع لگا تو کروں گا وہاں پہ بھی، کہ جو اس مہینے کے اندر جو حجم ہے نقصان کا حکومت پاکستان کی جیب سے جو پیسے جائیں گے وہ 102 ارب روپیہ ہے، 102 ارب روپیہ۔ اب کہنا بڑا آسان ہے 102 ارب روپیہ، لیکن 102 ارب کتنا ہوتا ہے میں آپ کو یہ بتا دوں، پر منتھ 102 ارب روپیہ ایک مہینے کا حجم ہے جو نقصان کا، وہ 102 ارب روپیہ جی۔ 102 ارب روپے اتنے ہوتے ہیں کہ پوری حکومت چلانے کی، جو سویلین گورنمنٹ چلانے کا جو خرچہ ہے مہینے کا، وہ تقریباً 45 ارب روپیہ ہے۔ 45 ارب روپیہ حکومت چلانے کا خرچہ، پوری حکومت چلانے کا، ہر منسٹری چلانے کا، سب خرچے کا خرچہ، سویلین گورنمنٹ چلانے کا، ساری کورٹس چلانے کا، جو اسکول کا نظام چلانے کا ہے، پولیس کا نظام چلانے کا ہے، سارا خرچہ جب آپ ملاتے ہیں تو وہ 45 ارب روپیہ مہینے کا ہوتا ہے، جو ہر سال اتفاق سے PI نقصان بھی کرتی ہے۔ وہ خرچہ جو 45 ارب روپے کا حکومت چلانے کا ہے، آج ہم 102 ارب روپے نقصان کر رہے ہیں صرف پیٹرول پہ، یعنی کہ ہم 2.25 حکومتوں جتنا ایڈیشنل خرچہ کر رہے ہیں۔ اب ایک ٹیکس آتا ہے، اور ایک ٹیکس میں ایک حکومت ہم سے چلتی نہیں ہے، اب ہم کہہ رہے ہیں کہ 3.5 حکومتیں چلاؤ اسی ٹیکس میں، تو یہ ہو نہیں سکتا۔ تو 106 ارب روپیہ یا 102 ارب روپیہ ہم کو مارکیٹ سے بورو کرنا پڑتا ہے۔ ہم مارکیٹ سے بورو کرنا چاہتے ہیں تو اپنی مارکیٹ میں لکوڈیٹی ٹائٹ ہو گئی ہے،
اسٹیٹ بینک کے آٹونومی کے لاس کے تحت ہم اسٹیٹ بینک سے بورو نہیں کر سکتے. اگر میں اسٹیٹ بینک سے ڈائریکٹ بورو کرتا تو مجھے انٹرسٹ تو لگتا ہے, وفاقی حکومت کو انٹرسٹ لگتا ہے, لیکن اسٹیٹ بینک میں وہ انٹرسٹ آ جاتا. لیکن اس سے جب اسٹیٹ بینک ہم کو لینڈ کرتی ہے اس کا مطلب ہے ہم پیسے چھاپ رہے ہیں, وہ پیسے چھاپ دے سمجھ کو دے دیجیے, ایک اس طرح تشبیہ لے لیجیے. اس سے مہنگائی بڑھ جاتی ہے کیونکہ آپ کے پاس چیزیں تو اتنی رہتی ہیں لیکن نوٹیں زیادہ ہو جاتی ہیں, تو زیادہ نوٹیں جب کم چیزوں کو جاری ہوتی ہیں تو اس سے مہنگائی بڑھ جاتی ہے. اگر اسٹیٹ بینک سے میں بورو کرتا ہوں, اگر اسٹیٹ بینک سے بورو نہیں کرتے اور دوسرے بینکنگ وغیرہ سیکٹر سے بورو کرتے ہیں تو وہاں پہ 3-4 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو انٹرسٹ ریٹ بڑھ جاتا ہے. اب آپ نے دیکھا کہ پچھلے جو بانڈ حکومت کے بیچے وہ تقریباً 15% بانڈ بکے ہیں, جبکہ اسٹیٹ بینک بینکوں کو 12% پہ قرض دے رہی ہے, 12.5% پہ قرض دے رہی ہے, واپس قرض لے رہی ہے اس سے 15% پہ, کیونکہ مارکیٹ کے اندر ایکسپیکٹیشن ہے کہ مزید بڑھ نہ جائے انٹرسٹ ریٹ یا مزید کچھ مسائل نہ ہو جائیں. تو کیونکہ 106 ارب روپیہ اتنی زیادہ قیمت ہے کہ وہ اتنی زیادہ اماؤنٹ ہے کہ وہ مارکیٹ ہل جاتی ہے. ہم کو بورو کرنے میں تکلیف ہو رہی ہے اور انٹرسٹ ریٹ بڑھ رہا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب حکومت یہ پیسے بورو کر لیتی ہے تو پرائیویٹ سیکٹر کے پاس یہ پیسے نہیں رہتے, بینکوں کے پاس یہ پیسے نہیں رہتے پرائیویٹ سیکٹر کو دینے کے لیے, تو سرمایہ کاری کی اور صنعت کاری کے اندر کمی آ جاتی ہے. اس کے بعد ایلسیاں کھولنی ہوتی ہیں, جیسے دال کی ایلسی کھولنی ہے, دودھ کی ایلسی کھولنی ہے, خوردنی تیل کی ایلسی کھولنی ہے. اس کی ایلسی کھولنے کے لوگوں کے پاس, بینک کے پاس پیسے نہیں رہتے. جب وہ ایلسیاں نہیں کھلتی ہیں یا ایندھن کی ایلسی کھولنی ہے تو اس سے مہنگائی بڑھتی ہے, کیونکہ ایلسی نہیں کھل رہی. اگر دالوں کی شارٹیج ہو جائے گی تو دال مہنگی ہو جائے گی, یہ سب آپ سمجھتے ہیں بات. جب خوردنی تیل کی شارٹیج ہو جائے گی تو خوردنی تیل مہنگا ہو جائے گا, یہ بات بھی آپ سمجھتے ہیں. مگر جب دوسری بڑی کمپنیوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے, پی ایس او وغیرہ کے پاس, اور وہ نہیں کر سکتے, وہ بینکیں ان کو ایل سی نہیں کھولتی ہے, ڈیلے کرتی ہے بینک, تو ایندھن کی شارٹیج ہو جاتی ہے جس سے لوڈ شیڈنگ بڑھ جاتی ہے. اچھا, فائنانس منسٹری کے پاس بھی لمیٹڈ پیسے ہوتے ہیں. اب ہر مہینے ہم کو پیسے دینے ہوتے ہیں. اس وقت جو خان صاحب لوڈ شیڈنگ کر کے چھوڑ کے گئے ہیں 7,500 میگا واٹ جو پاور پلانٹ بند تھے, جس میں سے 5,000 میگا واٹ پاور پلانٹ اس لیے بند تھے کہ ایندھن نہیں تھا ان کے پاس, اور 2,000 میگا واٹ اس لیے بند تھے کہ انہوں نے مرمت نہیں کروائی تھی اور صحیح وقت پہ مینٹیننس نہیں کروائی تھی. عموماً پاور پلانٹس کی سردیوں میں مینٹیننس ہوتی ہے جبکہ ڈیمانڈ کم ہوتی ہے تاکہ گرمی میں وہ چل سکے. تو خیر ان کی حکومت میں آپ کو پتا ہے نا کہ اہلیت کو ناراض پہلے دن سے کر دیا تھا, تو اہلیت روٹ کے چلے گئی تھی, تو صرف نا اہلی پہ گزر بسر تھا ان کی حکومت کا. تو یہ پاور پلانٹس ان کے بند تھے, اور اگر آپ اتنا پیسہ بورو کریں گے تو پھر ہم کو پاس پیسے نہیں ہوں گے منسٹری کے پاس کہ پاور کی منسٹری کو دے سکے تاکہ وہ وقت پہ ایندھن خرید سکے, پیٹرولیم منسٹری کو دے سکے تاکہ وہ وقت پہ ایل این جی خرید سکے. پی ایس او کو اس وقت جو خان صاحب چھوڑ کے گئے ہیں, پی ایس او کا اکاؤنٹ ریسیویبل جو ہے, جو پی ایس او کو قرض لینا ہے وہ 500 ارب روپیہ ہے, 500 ارب سے زیادہ ہے جس کو پی ایس او کو دینا ہے. اگر پی ایس او کو وہ نہیں ملتے پیسے تو پی ایس او کام نہیں کر سکتی. خان صاحب کی حکومت میں پی ایس او نے انرجی سیکٹری کو لکھا تھا کہ ہم اب کسی اور کمپنی کے لیے ایل سی نہیں کھول کے تیل نہیں منگوا سکتے کیونکہ ہمارے پاس اتنی سکت نہیں ہے. ایس این جی پی ایل, سوئی ناردرن گیس پائپ لائنز لمیٹڈ, جو کہ پنجاب اور کے پی میں گیس سپلائی کرتی ہے, اس میں 200 ارب روپے سے زیادہ کا نقصان کر چکے ہیں موصوف پچھلے 3 سالوں میں. 200 ارب روپے سے زیادہ کا نقصان کر چکے ہیں 3 سالوں میں. اس نقصان کو بھی ہم نے بھرنا ہے ابھی, ورنہ ایس این جی پی ایل جو ہے وہ بھی اپنی سپلائی کے اندر اس کے بھی مسئلے آ جائیں گے. مجھے پی ایس او کے پیسے دینے ہیں کیونکہ ادھر بھی مسئلے آ جائیں گے, ورنہ وہ پیٹرول نہیں منگوا سکیں گے, ڈیزل نہیں منگوا سکیں گے, اور کروڈ آئل نہیں منگوا سکیں گے. ہر جگہ پہ عمران خان کی حکومت اپنی نااہلی اور کرپشن کی وجہ سے مسائل چھوڑ کے گئی ہے. اور یہ بات میں بالکل نہیں کرنا چاہتا ہوں لیکن مجبوراً کرنی پڑ رہی ہے کہ سیریسلی مطلب اتنے مسائل چھوڑ کے گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک امریکہ نہیں ہے, یہ ملک سعودی عرب نہیں ہے, یہ ملک غریب ہے. ہم بھی اس ملک کو جب چھوڑ کے گئے تھے تو امیر ملک نہیں تھا لیکن ایک ترقی یافتہ ملک تھا, ترقی ہوتا ہوا ملک تھا. 6% معیشت بڑھ رہی تھی, کوئی کانسیپٹ نہیں تھا گیس کا سرکولر ریٹ کا. پاور کی لوڈ شیڈنگ ضرور تھی. 1,062 ارب روپے کی مئی 2018 میں پاور کی لوڈ شیڈنگ تھی بجلی کے سیکٹر کی. گیس کے سیکٹر کے اندر لوڈ شیڈنگ آپ نے سنی بھی نہیں تھی. آج گیس کے سیکٹر میں 1,500 ارب روپے کی لوڈ شیڈنگ کھڑی ہے. وہ 1,500 ارب روپے مجھے عمران خان لا کے دے سکتے ہیں؟ وہ 1,500 ارب روپے کیا ان کے وزراء مجھے لا کے دے سکتے ہیں؟ وہ 1,500 ارب روپے میں کہاں سے لاؤں گا ان کو دینے کے لیے ان کمپنیز کو جدھر عمران خان صاحب جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ چھوڑ کے گئے ہیں گیس سیکٹر کی. 1,062 ارب روپیہ پاور سیکٹر کی حکومت پاکستان چھوڑ کے گئے تھے, ہم چھوڑ کے گئے تھے 2018 میں. اور وہ
اس بار ہم چھوڑ کے گئے تھے. آپ دیکھیں کہ ہم نے میاں نواز شریف کی قیادت میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے, اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے ہمارے اوپر ہم سے یہ کام کروایا. یہ ہمارے لیے اللہ نے ہمارے اوپر احسان فرمایا کہ ہمارے سے یہ کام کروایا کہ 12,000 میگا واٹ نواز شریف کے ہاتھ سے پاکستان میں لگوایا ہم نے 5 سال میں. انہوں نے 1 میگا واٹ نہیں لگایا اور 2600 ارب روپے سے زیادہ تجاوز کر چکی ہے آج سرکولر ڈیٹ. تو وہ 2600 ارب روپے مجھے کون دے گا آج؟ مجھے وہ عمران خان صاحب دیں گے وہ 2600 ارب روپے کہ دو مجھے وہ 2600 ارب روپے اور 1500 ارب روپے گیس کا سرکولر ڈیٹ, مجھے 200 ارب روپے جو SNGPL کو آپ نقصان کرا گئے کیونکہ آپ نے LNG کو سستے داموں میں گیس کے داموں میں بیچ دیا اور آپ سے مینج نہیں ہو سکی. آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ LNG جو ہے یہ 3000 روپے کی گیس ہے, اس کو 200 میں نہیں بیچتے کیونکہ کسی اور کے پیسے سے آپ نے سستی شہرت کے لیے وہ بیچ دیا. یہ مجھے کون یہ بتائے گا کہ 20% جو ہے اس وقت سوئی سدن گیس کی UFG ہو جاتی ہے, ان اکاؤنٹڈ فار گیس, ہوا میں اڑ جاتی ہے گیس. ان کو یہ نہیں پتا کہ ہوا میں اڑ جاتی ہے, لوگوں نے چوری کر لی, ان کو پتہ ہی نہیں ہے. وہ پیسے وہ 20% گیس مطلب اگر یہ 1200 ملین کیوبک فٹ ان کے سسٹم میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ 240 ملین کیوبک فٹ گیس یہ اڑا دیتے ہیں. مطلب پورا انڈسٹریل سیکٹر سائٹ کا اور پوری CNG چل جائے گی 240 ملین کیوبک فٹ میں. اتنی گیس ہوا میں اڑ گئی. اس کے پیسے مجھے کون دے گا؟ اس کا حساب کون دے گا؟ تو یہ خان صاحب جو لانگ مارچ کر رہے ہیں تو میں خان صاحب سے گزارش ایک کرتا ہوں اور ان کے وزراؤں سے گزارش کرتا ہوں کہ مجھے اس چیز کا جواب دے دیں کہ 1500 ارب روپے کدھر سے آئیں گے جو آپ گیس سیکٹر میں لوڈ شیڈنگ سرکولر ڈیٹ چھوڑ کے گئے. مجھے اس چیز کا جواب دیں کہ 2600 ارب روپے کہاں سے آئیں گے جو آپ پاور سیکٹر میں چھوڑ کے گئے ہیں. مجھے اس چیز کا جواب دیں کہ جو 200 ارب روپے کا آپ نے نقصان کیا SNGPL میں وہ کہاں سے آئیں گے پیسے میرے پاس. مجھے اس چیز کا جواب دیں جو 100 ارب روپے آپ نقصان کر رہے ہیں جس کے لیے حکومت پاکستان کو پاکستان کے عوام کو قرض لینا پڑ رہا ہے پیٹرول کا, وہ پیسے کہاں سے آئیں گے جس کی وجہ سے آج انٹرسٹ ریٹ بڑھ رہا ہے. جو پیسے ہم قرض لے کر دے رہے ہیں ان کمپنیوں کو چلانے کے لیے اسٹیٹ اور انٹرپرائزز کو. وزیر افسانہ مفتاح اسماعیل اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں جو آپ نے لائیو ملاحظہ کی.